بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 66 آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور اس میں آپ بیان کر رہے ہیں ملتان کی فتح۔ تو دوستوں، ملتان کے معاصرہ کے دوران محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کی وفات کی خبر ملی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنی بیوی کا مکتوب ملا، جس میں اس نے اپنے باپ کی موت کا ذکر کرنے کے بعد محمد بن قاسم کی ماں کے متعلق لکھا کہ ان کی صحت پھر خراب ہو گئی، لیکن ان کی خواہش ہے کہ آپ ہندوستان میں اپنا کام ختم کیے بغیر گھر آنے کا ارادہ نہ کریں۔ زبیدہ نے اپنے متعلق لکھا، میں ان ہزاروں بیویوں سے مختلف نہیں جن کے شوہر سندھ، ترکستان اور ہندوستان اور اندلس میں برسر پیکار ہیں، اور سندھ کی سپہ سالار کی بیوی ہوتے ہوئے میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کی جدائی کو عام سپاہیوں کی بیویوں کی نسبت زیادہ صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کروں۔ آپ نے لکھا تھا کہ ملتان کی فتح کے بعد ہمیں اپنے پاس بلوا لیں گے، لیکن والدہ کی صحت شاید آئندہ چند مہینے انہیں صبر کی اجازت نہ دے۔ مجھے ڈر ہے کہ گھر کے متعلق آپ کی تشویش آپ کی فتوات کی رفتار پر اثر انداز نہ ہو۔ انتہائی تکلیف کے وقت آپ کی فتح کی خبر سن کر انہیں چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جب کبھی ان کا جی اداس ہوتا ہے تو میں ان کے منہ سے یہ دعا سنتی ہوں کہ یا اللہ، مجھے قرون اللہ کے مجاہدین کی ماؤں کا صبر اور استقلال دے۔ اور جب کبھی وہ مجھے غمگین دیکھتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ زبیدہ، تم ایک مجاہد کی بیوی ہو، ناہید اور زہرا کو میرا سلام پہنچا دیجیے۔ مجھے ان بہنوں پر اشک آتا ہے جو ہر روز سندھ کے میدانوں میں مجاہدوں کے گھوڑوں سے اڑنے والی گرد دیکھتی ہیں۔ بصرہ میں ان کی عورتوں اور بچوں کا انتظار ہو رہا ہے جنہیں آپ نے برہمن آباد کے قید خانے سے آزاد کروایا ہے۔ انہیں کب بھیجیں گے؟ میں اس سے زیادہ اور کیا دعا دے سکتی ہوں کہ آپ کا ہر قدم بلندی کی طرف ہو اور میری نگاہ ہر آسمان آپ کے سمندر اقبال کی پہنچوں میں۔ تو دوستو، چند دن کی مزاحمت کے بعد ملتان کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور محمد بن قاسم امیر داؤد نصر کو ملتان کا امیر اعلیٰ مقرر کر کے اروڑ کی طرف واپس ہوا۔ راستے میں اسے خبر ملی کہ کنوج کا راجہ ہری چند راجکمار جے سنگھ کو پناہ دے کر سندھ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی محمد بن قاسم یلغار کرتا ہوا اروڑ پہنچا اور وہاں قیام کیے بغیر کنوج پر چڑھائی کر دی۔ سندھ اور راجپوتانہ کی سرحد پر دونوں افواج کا سامنا ہوا۔ راجہ ہری چند جے سنگھ کی زبانی یہ سن کر اس کے آنند کے لیے مادہ ہوا تھا کہ بیرونی حملہ آوروں کی تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ محمد بن قاسم کی جے کے نعرے لگانے والے سندھی عربوں سے کہیں زیادہ ہیں، تو وہ جے سنگھ کو کوستا ہوا میدان چھوڑ کر واپس بھاگ گیا۔ جے سنگھ کے بعض ساتھیوں نے اسے محمد بن قاسم کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھانے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بھی یہ مشورہ قبول نہ کیا اور جنوب کی طرف راہ فرار اختیار کر کے وہ بھاگ گیا۔ صرف 2 سرداروں نے ان کا ساتھ دیا، وہ باقی محمد بن قاسم کی پناہ میں چلے آئے، جس کے بعد محمد بن قاسم سندھ کے انتظامات درست کرنے اور سندھ کے ہمسایہ ریاستوں پر چڑھائی کرنے سے پہلے اپنی افواج کو از سر نو منظم کرنے کے لیے اروڑ واپس چلا آیا۔ بصرہ سے ایک قاصد اس کی آمد سے ایک دن پہلے اروڑ پہنچ چکا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو دیکھتے ہوئے کہا، سالار اعظم، میں ایک بری خبر لایا ہوں۔ محمد بن قاسم کے پرسکون چہرے پر تفکرات کے ہلکے سے آثار پیدا ہوئے، اور اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک مخوم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، یہ خبر میری ماں کے متعلق تو نہیں؟ ایلچی نے اس بات میں سر ہلایا اور حبیب سے جیب سے خط نکال کر محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا۔ محمد بن قاسم نے جلدی سے کھول کر پڑھا اور انا الہ راجعون کی بول کر گردن جھکا لی۔ شام کے وقت شاہی محل کے اس حصے میں جسے محمد بن قاسم نے اپنے قیام کے لیے منتخب کیا تھا، شہر کے معززین کے علاوہ کئی بیواؤں جمع تھیں جن کی نگاہوں میں فاتح سندھ ایک نیک دل بھائی اور ایک راہ دل باپ کا رتبہ حاصل کر چکا تھا، جو اسے اس دیوتاؤں کی سرزمین پر ایک نیا دیوتا خیال کرتے تھے۔ محمد بن قاسم نے محل سے باہر نکل کر ایک مختصر تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا۔ رات کے وقت اس نے مشعل کی روشنی میں پھر ایک بار زبیدہ کا مکتوب
اپنی بیوی کا مکتوب پڑھا اور اس کی نگاہیں دیر تک ان الفاظ پر مرکوز رہیں کہ بستر مرگ پر امی جان کے آخری الفاظ یہ تھے: میری روح جسم کے قید سے آزاد ہو کر ان میدانوں پر پرواز کر سکے گی جہاں میرا بیٹا اسلام کی فتوحات کے جھنڈے نصب کر رہا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔